الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 ہے، جس کا آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ آیت نمبر 25 ہے جو آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، قولاً قدرت نہیں رکھتا، ان ينکح المحصنات یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، مؤمنات جو کہ مومن ہیں، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو وہ شخص نکاح کرے ان عورتوں سے کہ جن کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی اپنی مملوکہ عورتوں سے نکاح کرے، من فتیاتکم المؤمنات تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومنہ ہیں، واللہ اعلم بایمانکم اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض سے وابستہ ہیں، فانکحوہن تم لوگ نکاح کرو ان عورتوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وَآتُوهُنَّ اور دو تم ان عورتوں کو، اجورہن ان کا مہر، بالمعروف اچھے طریقے سے، محصنات نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، غیر مسافحات مستی نکالنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان
اور نہ ہی پوشیدہ طور پر یارانے لگانے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جس وقت تم نکاح کر لو، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ لائیں بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان عورتوں پر نصف، آدھی ما علی المحصنات، آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف من العذاب، آدھی سزا ہے۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے سے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالی خوب بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ سے پہلے، جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا، کھول کر یہ بات بتلا دی گئی کہ کن عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ محرمات کا ذکر ہوا، اور ایک ضابطہ اور اصول اس میں نے بتلا دیا تھا کہ جن عورتوں سے نکاح کبھی ہو نہیں سکتا، نکاح ہو نہیں سکتا سبب کے بغیر ہی، جو مستقل طور پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں، جس طرح کہ ماں ہے، بہن ہے، تو یہ ایسی ہیں، دادی ہے، ساس ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، یہ ایسے رشتے ہیں کہ ان جیسے رشتے اور جتنے بھی ہیں، جس طرح ان سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اسی طرح ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ پردہ ایسی ہی خواتین سے ہے، مردوں کے لیے، مردوں کا خواتین کے لیے، کہ جن سے کسی نہ کسی وقت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ کوئی سبب کے پائے، سبب کوئی تھا، نکاح نہیں ہو سکتا، سبب ختم ہو گیا، نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں سے پردہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ اللہ جل جلالہ نے یہ بتلا دیا والمحصنات سے، کہ جس خاوند کے نکاح میں دو عورتیں ہیں، جو خاوند شادی شدہ ہے، وہ اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور ایک خاوند کے نکاح کی موجودگی میں جو عورت ہے وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اسے طلاق ہو جائے، عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ کر سکتی ہے۔ اگلی بات اللہ جل جلالہ نے جو اس آیت کریمہ میں، یہ پچھلی آیت کریمہ میں جو موٹی موٹی سی باتیں تھیں، ان کا ایک اشارے کے طور پر آپ احباب کے سامنے میں نے ذکر کیا، تفصیل آپ احباب سن چکے۔ اس آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہے رخصت عطا فرمائی ہے کہ جو آزاد ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی آزاد عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ آزاد عورت ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کرے؟ گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، نکاح کے لیے وسائل نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، تو پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تو پھر تم ایسا کرو کہ مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، جو کہ آزاد سے نہیں ہے تو غلام لونڈی سے نکاح کرو، لونڈی سے نکاح کرو۔ اس کی تفصیل آپ احباب کے سامنے میں نے بیان کی کہ شرعی جہاد ہو، اور شرعی جہاد کے نتیجے میں کافروں کی، دشمنوں کی لونڈیاں قید میں ہو کر آ جاتی ہیں، غلام بھی آ جاتے ہیں،
مال غنیمت کے طور پر، تو اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی تمہارے بھی یقیناً لوگ انہوں نے گرفتار کیے ہوں گے، تو تم اب بدلے میں ان کے آزاد کر دو اور اپنوں کو ان سے آزادی دلوا لو۔ دوسری صورت یہ ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ تم لوگ جو ہے ان کو فری میں ہی دے دو، آزاد کر دو، یا پھر ایسا کرو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، معاوضہ لے لو، قیمت لے لو۔ یہ 3 صورت ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر تم یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں اپناتے تو چوتھی صورت یہ اپنا لو کہ تم انہیں غلام اور لونڈی بنا کر رکھ لو۔ غلام اور لونڈی بنا کر رکھ لیا تو اب وہ لونڈی جو ہے غلام سے تو وہ خدمت کروا سکتا ہے، تو لونڈی سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن لونڈی کے ساتھ بیوی والے معاملات بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ کس صورت میں رکھ سکتا ہے؟ جب کہ وہ لونڈیا کتابیہ ہو، یہودیہ ہو، یا عیسائی ہو، یا پھر وہ مسلمان ہو۔ تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جائے گی تو بغیر نکاح کے بیوی والے معاملات اس سے وہ کر سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہش اس سے پوری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مشرکہ ہے، یہودیہ بھی نہیں ہے، کہ عیسائی بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، تو تیسری صورت یہ ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ پھر تم اگر مشرکہ ہے تو بیوی والے معاملات اس سے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں وہ تمہارے لیے ایسے ہی ہوگی کہ جس طرح کہ تم نے کسی گدھی کو خرید لیا، گھوڑی کو خرید لیا، اس سے باقی تمام خدمت تو تم کروا سکتے ہو، کوئی اپنی نفسانی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس لونڈیا سے بھی تم اس طرح کے کام کروا سکتے ہو، بیوی والے معاملات اس سے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس لونڈی ہے ہی نہیں ہے، اس کے پاس آزاد کی قدرت بھی نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ لونڈی سے نکاح کرنے میں خرچہ کم ہے، اس کو حق مہر جو دیا جائے گا وہ آزاد کے مقابلے میں اسے کم بھی دے سکتا ہے، تو کوئی شخص اپنی لونڈیا کا نکاح اس کے ساتھ کرا دے تو وہ اس سے کر سکتا ہے۔ اب اس نے جو لونڈیا سے نکاح کر لیا تو نکاح کر لینے کے بعد اسے بھی حق مہر دیا جائے گا، لیکن اب یہ لونڈیا جس سے اس نے نکاح کیا ہے آزاد مرد نے، تو اس کی یہ بیوی بن گئی اور اس بیوی کا مالک کوئی دوسرا بندہ ہے۔ اب وہ جو اس کے ساتھ اس کی جب لونڈیا تھی اس کی ملکیت کے اندر وہ ابھی بھی ملکیت باقی رہے گی، صرف اس نے نکاح ہی کیا ہے۔ نکاح کی صورت میں جس نے نکاح کیا وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جس کی وہ لونڈی ہے اب وہ اس کے ساتھ بیوی والے معاملہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ بیوی والے معاملات اس سے رکھے گا تو اس طرح نسب کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا۔ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اب اس لونڈیا سے جو اولاد ہو رہی ہے یہ اس کی ہے کہ اس کی ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس وجہ سے اب اس کے لیے جو جس کی مملوکہ تھی وہ لونڈی، اس کے لیے اب جو ہے ممنوع ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ اس اپنی لونڈی کے ساتھ جس کا اس نے نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ کیا ہے اپنے ذاتی نفسانی خواہشات اس سے پوری نہیں کر سکتا، خدمت کروا سکتا ہے، اور آزاد جو ہے اس کے ساتھ اب جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کے ساتھ بیوی والے معاملات رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ کے شروع میں اسی کا ذکر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، طولاً قدرت نہیں رکھتا، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد مومنہ عورتوں کے ساتھ، طاقت نہیں رکھتا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ بھئی وہ گناہ میں پڑ جائے گا اگر نکاح نہیں کرے گا، اور گناہ میں، زنا میں، بدکاری میں، بے حیائی میں پڑنا یہ حرام ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آزاد سے نہیں کر سکتا، چلو لونڈی سے کر لے نکاح، لونڈی سے نکاح کرنا، نکاح کے بعد وہ اپنی نفسانی خواہشات اس سے پوری کر سکتا ہے، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن آڑ ضرور ہے، آر ضرور ہے، آر ضرور ہے، شرمندگی ضرور ہے کہ ایک آزاد مرد لونڈیا کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ اب وہ لونڈیا کے لیے، لونڈی جو ہے، باندی جو ہے، اس کے لیے تو پردے کا حکم نہیں ہے، وہ بازاروں کے اندر بغیر دوپٹے کے ساتھ بھی پھر سکتی ہے، بازاروں کے اندر جا بھی سکتی ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتی ہے بغیر پردے کے، دوپٹہ لینا اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس سے جو اولاد ہوگی
اب یہ آزاد مرد کی اولاد ہو رہی ہے لیکن غلام کے بدن سے ہو رہی ہے، تو یہ ایک عار ہے۔ تو عار سے بچانے کے لیے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ باندی سے نکاح کرنا تمہارے لیے یہ حرام بھی نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے لیے عار ہوگی کہ تمہاری بیوی باندی کی غلام سے ایک آزاد بچہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، پرورش پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے لیکن یہ عار گناہ کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے، شرمندگی گناہ کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے۔ گناہ جو ہے یہ اللہ کی سراسر نافرمانی ہے اور حرام عمل ہے، لیکن آج جو غلام کے بدن سے اولاد کا ہونا ہے یہ صرف عار ہے، شرمندگی ہے، لیکن گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسا کر لو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو تم ان سے نکاح کر لو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ دائیں ہاتھ کی ملکیت کے بارے میں نے آپ احباب کو ایک اور بات یہاں سے سمجھا دی تھی کچھ، کہ دائیں ہاتھ مالک کا مطلب یہ ہے کہ جب شرعی جہاد ہو اور اس میں جب مال غنیمت کو طور پر جس طرح باقی مال و متاع آتا ہے، ان کے ہتھیار آتے ہیں، اسلحہ آتا ہے، سونا چاندی، جوتے کپڑے، ان کے جو بھی چیزیں آتی ہیں، آلات وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، سواریاں وغیرہ، جنگی سامان وغیرہ، جنگی لباس وغیرہ، جو بھی چیزیں خنجر نیزے وغیرہ آ رہے ہیں، سب کا سب مال غنیمت ہے، اور اس میں جو غلام لونڈی آ رہی ہیں وہ بھی سب کا سب مال غنیمت ہے۔ اب یہ مال غنیمت جو ہے یہ امیر المجاہدین مجاہدین کے درمیان تقسیم کرے گا، اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیل الگ ہے مال غنیمت کی۔ تو جو ہے مجاہدین کے اندر جب وہ تقسیم کرے گا تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے تقسیم کرے گا، اور دائیں ہاتھ سے لینے والے اسے لیں گے۔ دائیں ہاتھ سے ان کو غلام لونڈی کو پکڑا دے گا، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے پکڑ لیں گے، یا دائیں ہاتھ سے پکڑاتا نہیں، رش زیادہ ہے تو دائیں ہاتھ سے یوں کر دیا، لو بھئی یہ تیری ہے، یہ سامان تیرا ہے، یہ سامان تیرا ہے، تو دائیں ہاتھ سے پکڑا دیا۔ تو اس وجہ سے اس غلام لونڈی کو کہا جاتا ہے ملک یمین۔ ملک یمین کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پکڑانے کا یہ ایک طریقہ ہے، سنت عمل ہے جو شریعت نے بتلایا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ملک یمین کہا جاتا ہے، ملک یمین کہا جاتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے کام کرنا، اچھے کام ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوں، اچھی جگہ کی طرف آ رہے ہیں، دایاں قدم پہلے مسجد میں رکھیں۔ آپ پانی پی رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پئیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، آپ جو ہے جوتا پہن رہے ہیں پکڑ رہے ہیں تو بائیں ہاتھ سے پکڑیں، آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو بائیں قدم پہلے باہر رکھیں، آپ کتاب پکڑ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، آپ جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو بایاں پاؤں، کیونکہ گندگی کی جگہ کی طرف جا رہے ہو تو بایاں پاؤں اس کے اندر پہلے رکھو۔ جب تم بیت الخلاء سے نکلو گے تو اچھی جگہ کی طرف نکلو گے، ناپاک جگہ سے تو پھر دایاں قدم باہر رکھو۔ تو ہر اچھے عمل کے لیے دائیں چیز کا، دائیں طرف کا استعمال کرنا ہے، ہر برے عمل کا یعنی اچھی چیز کے مقابلے میں جو ادنا چیز ہے اس کے لیے بائیں طرف کا استعمال کرنا ہے، یہ ایک اصول ہے۔ تو دائیں طرف سے استعمال کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا ہے، ہر اچھے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں آگے بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے لونڈیوں سے نکاح کر لو کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں مومنہ ہیں، کیونکہ اگر اس کی اپنی لونڈی ہے کتابیہ ہے یا مسلمہ ہے، لیکن اس کی اپنی لونڈی ہے تو بغیر نکاح کے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بغیر نکاح کے بھی اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کی لونڈیاں ہے تو پھر وہ کیا ہے، نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ نکاح کے ساتھ اس سے جو استفادہ حاصل کر رہا ہے اس میں وہ مہر بھی اس کو ادا کرے گا اور اس کی جو ہے ضرورتیں بھی وہ پورے کرے گا، اس کے لیے وہ بیوی بن کر رہ رہی ہے، اور جس کی مملوکہ ہے اس کے لیے لونڈی بن کے وہ رہ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم میں سے بعض سے وابستہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو چلانا بھی ہے،
مرد بھی آ رہے ہیں، عورت بھی آ رہے ہیں، اور یہ مرد اور عورت کے نطفے کے ملنے سے اللہ رب العزت ایک بچے کو جنم دیتا ہے، وجود دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے اسے وجود دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو باقی رکھنا ہے اور قیامت تک اسے چلانا ہے، اور اس کے لیے نکاح کے پاکیزہ رشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی ہے تاکہ نسل انسانی قیامت تک چلتی رہے اور یہ باقی رہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے وابستہ ہے، ہر ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ آج ہم کسی کے اولاد ہیں تو ہم جس کی اولاد ہیں وہ بھی کسی کی اولاد ہے، آگے ہماری جو اولاد ہے اس کی بھی آگے کوئی اولاد ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو چلانا ہے، لیکن ایک اصول اور اس میں یہ بتلا دیا کہ جو نکاح کر رہا ہے آزاد مرد کسی اور عورت سے، تو وہ ایک جو ہے حیض آ جانے کے بعد اس کو ساتھ استفادہ کر سکتا ہے۔ یعنی میں نے یہ بتلایا تھا کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے تو کسی کے نکاح میں رکھی ہوئی عورت سے نکاح دوسرے مرد کے لیے کرنا یہ حرام ہے، لیکن جو جہاد کے نتیجے میں، شریع جہاد کے نتیجے میں جو غلام بن کر، لونڈی بن کر آئی ہے، یقیناً وہ کسی کی بیوی ہوگی، وہاں پر کسی کی بیوی ہوگی وہاں پر۔ تو اب جب ان کی قید میں آ گئی تو وہاں پر ایک حیض گزرنے کے بعد، ایک ماہواری گزرنے کے بعد اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو ایک ماہواری کے بعد اسے نکاح کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے کہ اگر اس نے پہلے ہی اس سے استفادہ کر لیا تو وہ ہو سکتا ہے پہلے خاوند سے اس کے جو ہے پیٹ کے اندر کوئی بچہ پڑ رہا ہو، تو ایک حیض آ جانے کے بعد اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے پیٹ میں کسی کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے بعد اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا حکم جو ہے مسئلہ بتلا دیا، اس کی وضاحت فرما دی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ تم نکاح کرو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، وَآتُوهُنَّ، اور دو ان کو أُجُورَهُنَّ، ان لونڈیوں کے مہر، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات، قید میں رکھنے والے ہو، یعنی نکاح میں لانے والے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نکاح کرنے کا مقصد نہ ہو، پیسے دیے، اپنی جو ہے خواہش پوری کی اور فوراً اسے اپنے سے دور کر دیا، اسے طلاق دے دی، اسے بھگا دیا، ایسا نہ ہو۔ غیر مصافحات، مستی نکالنے کا مقصد نہ ہو، اس لونڈی کا بھی مقصد نکاح میں آنے کا ہو، اس نکاح کرنے والا کے بھی مقصد اسے نکاح میں لانے کا ہو، بے حیائی کرنے کا نہ ہو، اپنی جو ہے جذبات کی تکمیل مقصد نہ ہو، بلکہ گناہ سے بچنا مقصد ہو، اور ہمیشہ کے لیے اسے نکاح میں رکھنے کا مقصد ہو۔ تماشا بنا کر نکاح کو نہ رکھے کہ ابھی نکاح کیا اور اپنی خواہش پوری کر کر اسے طلاق دے دی، یہ مقصد نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اخدان یہ خدن کی جمع ہے، اور خدن کہتے ہیں پوشیدہ طور پر یاریاں لگانا، دوستی لگانا، پوشیدہ دوست کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پوشیدہ طور پر یارانے لگانے والی نہ ہو کہ نکاح میں تو اس کے آگے لیکن کسی اور کے ساتھ اپنے آپ منہ کو کالا کرتی پھر رہی ہے، گندا کرتی پھر رہی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ محسنہ ہو گئی یا نکاح والی ہو گئی، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ لے کر آئے بے حیائی، وہ لونڈی لے کر آئے بے حیائی۔ اب یہ حکم تو آزاد کے لیے بھی ہے ہر حال میں، لیکن چونکہ بات یہاں پر لونڈی کی چل رہی ہے تو لونڈی کے لیے وضاحت اس کے لیے بھی فرما دی کہ اب لونڈی بن کر تو آ گئی، نکاح میں تو آ گئی، لونڈی تھی لیکن نکاح میں آ گئی، اب اس نے بے حیائی نہیں کرنی اپنے مالک کے ساتھ بھی، کسی اور کے ساتھ بھی، کیونکہ اب اس کے لیے یہ بیوی بن چکی ہے جس کے وہ نکاح میں آئی ہے، لہذا اس نے بے حیائی نہیں کرنی۔ لیکن اگر اس نے کر ڈالی بے حیائی، زنا کے مرتکب ہو گئی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو میرے رب نے فرمایا کہ اس لونڈیا کو سزا دی جائے گی، شرعی سزا، اور اس کی سزا آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی، آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ لیکن شادی شدہ آزاد مرد عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، سنسار ہے۔ لیکن لونڈیا اگر زنا کر لے تو سنسار کی تو آدھی سزا ہو نہیں سکتی، تو لونڈیا کے لیے ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے کوڑے۔ لونڈی کے لیے، لونڈی جو بیوی ہے
جو کہ اس کی آزاد مرد کی بیوی بن رہی ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے لونڈی کی، اور وہ ہے 50 کوڑے۔ 50 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ آزاد کے لیے یہ تفصیل ہے کہ آزاد جو ہے شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر وہ لونڈی ہے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، سنسار نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا بغیر شادی شدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کے مقابلے میں اس کو آدھی سزا دی جائے گی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرے۔ یہاں پر یہ بتلا دیا کہ تم جو لونڈیا سے نکاح کر رہے ہو، یہ ایسے شخص کے لیے اجازت ہے جو کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، لہٰذا لونڈیا سے ہی کر لوں، اگر میں نے نہیں کیا تو میں حرام زدگی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، بدکاری کے بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو گناہ سے بچنے کا جس کے اندر ڈر ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تو وہ یہ عمل کر لے کہ چلو بھائی لونڈیا سے ہی نکاح کر لو اگر آزاد سے نہیں کر سکتے ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم نکاح نہ کرو، قدرت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، لیکن غلبہ شہوت ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، لیکن پھر بھی تم صبر کر لو اور لونڈی سے نکاح نہ کرو اور گناہ سے بچتے رہو، اور اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقہاء کرام نے بتلا دیا کہ بھئی روزے رکھ لو، لگاتار روزے رکھ لو، روزے رکھنے سے جو ہے انسانی خواہش جو ہے یہ مدھم پڑ جاتی ہے، پست پڑ جاتی ہے، تو اس کے بھی طریقے بتلائے گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو لونڈیا سے نکاح کرنے سے، خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن اجازت دی ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے قول فعل کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتیں کیسی ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے اندر جذبات کیا ہیں، تمہارے اندر خوف خدا کیا ہے، تمہارے اندر اسلام کی محبت کیا ہے، گناہ سے بچنے کے جذبات کتنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو تمہارے ایک ایک ظاہر اور باطن کے اعتبار سے تمہارے بارے میں علم وہ رب رکھتا ہے، لہٰذا وہ بخشے گا بھی، مہربانی بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا۔ بس تم سچے پکے ٹھکے مسلمان بن جاؤ اور رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ باقی انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی بنا پر کہیں کہیں وہ شیطانی جو ہے راستے پر چل پڑتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، برائیاں کر لیتا ہے، لیکن اصل مسلمان وہ ہے، اصل انسان وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے توبہ کر لے۔ اصل انسان وہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ کر لے، اور توبہ ایسی چیز ہے جو اس کے گناہوں کو ایسا دھو ڈالتی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ کل میں نے ایک روایت بیان کی تھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کر توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی مسائل احکامات ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ پوری طرح پر جذبات ہوں کہ ہم نے شریعت کے مطابق پوری زندگی بسر کرنی ہے، اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی سے کسی معاملے میں نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لو، بخشش کی جو ہے اپنے رب سے دعا کر لو، استغفار کر لو اور سچے دل سے توبہ کر لو۔ تمہارا رب واللہ غفور الرحیم تمہاری مغفرت بھی کرے گا، تم پر مہربانی بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔